سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم سمیت 4 ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ افسران کے خلاف ذہنی مریض قیدیوں کے سیل میں حوالاتی کے قاتل کی انکوائری جاری تھی۔ تمام افسران کو قصوروار قرار دے دیا گیا۔ فلور کراسنگ سے متعلق آرٹیکل 63A نظرثانی کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر دلائل جاری رکھیں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں عبوری ضمانت میں 21 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال، پیپلز پارٹی کی وفد کی بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کی رہائش کا آمد، سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کی بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھک۔ اسرائیل کا بیروت پر ڈرون حملہ، 6 افراد شہید اور 8 زخمی۔ 24 گھنٹے کے دوران شہادتوں کی تعداد 46 تک پہنچ گئی۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں صہیونی فوج کے 3 ٹینک اڑا دیے، 8 اسرائیلی فوجی ہلاک، 7 زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر نے ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی حمایت سے انکار کر دیا۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور جاپان سمیت G7 ممالک کا بھی امریکہ سے اتفاق۔ میزائل حملوں کے بعد ایران پر نئی پابندیاں لگائی جائیں گی، جو بائیڈن کا بیان۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، امریکہ کا پاسدارانہ انقلاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ اسرائیل امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، روس کا الزام۔ اسرائیل تنازع بڑھانے کے اقدامات سے باز رہے، چین کی تنبیہ۔